نام ہے فورن سے بول رہا ہوں. کہاں سے؟ ہلو. فورن سے بول رہا ہوں، باہر سے. اچھا، باہر سے، آؤٹ آف انڈیا سے. جی السلام علیکم. آواز بولیے. جی ٹھیک ہے. سوال یہ تھا کہ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب نے اعتراضات کیے اہل حدیث پہ، کہ انہوں نے کہا کہ جی اہل حدیث جو ہے وہ بدعات میں تو دور ہوتے ہیں بدعتوں سے، لیکن وہ پھر کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا نام ہے، یہ لوگ جیسے کہ علم جو ہے نا وہ کم ہے ان کے پاس، تو اس کا پوچھنا تھا کہ اس کی وضاحت کر دیجیے. علم کم ہوتا مطلب ایسا بولے انہوں نے؟ علم کم ہوتا ہے؟ علم مطلب جو، ہاں یہ وہ کہہ رہا تھا. یہ کیا ہوتا ہے علم کم ہوتا ہے؟ مطلب علم سے کیا مراد ہے، کیا کم ہوتا ہے؟ یعنی علم یعنی جو قرآن و حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی یہ قرآن و حدیث بیان کرتے پھرتے ہیں، یہ وہ کہہ رہا تھا. قرآن و حدیث بیان کر رہے تو علم ہوا نا. علم کم کہاں ہوا؟ جو نہیں بیان کرتے اس کا کم علم ہوا. جو کوفی قیاسی فقہ بیان کرتے پھرتے ہیں نام پر قیاسی، تو ان کا علم کم ہوا نا. قرآن حدیث والے کا بیان کر رہا تو اس کو تو علم زیادہ ہی ہوگا. اصلی علم تو قرآن حدیث ہی ہے. صحیح. اچھا، اور شیخ صاحب یہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خانے کعبہ میں 4 مسلے ڈلے نا، تو اس پہ یہ بات کرنے لگا کہ یہ جو ہے، اس نے کہا کہ دیکھو چاروں ایک دوسرے کو حق پہ سمجھتے تھے، تو پھر اسی لیے ان لوگوں نے 4 مسلے ڈال دیے، چاروں ایک دوسرے کو حق پہ سمجھتے تھے. ارے بھائی، وہ مقلد لوگ کچھ بھی سمجھے، وہ مقلد لوگ کچھ بھی سمجھے تو اس کے سمجھنے سے اہل حدیث سمجھ لیں گے، یہ کہاں لازم آتا ہے؟ وہ کوئی سعودی والے تھوڑی کرتے تھے، وہ تو ترکیوں نے کیا تھا 4 مسلوں کا. اور اگر ایک ہی تھے تو 4 کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ الٹا تفرقہ ڈال دیے 4 بنا کر. چار بنا کر تفرقہ ڈالے نا. 4 کو ہٹا کر ایک کرنا ایک ہوتا ہے، ایک کو 4 کرنا ایک ہوتا ہے. چار یعنی الگ الگ ڈالے انہوں نے، تو الگ ڈال کے تفرقہ ڈالے نا انہوں نے. اور آل سعود نے 4 کو ایک کر کے ایک کر دیا. تو اب مفتی طارق مسعود کا علم تو بہت ہی محدود اور کم ہوا کہ انہیں اتنا تو اصول بھی سمجھ میں نہیں آتا. جی یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. اور شیخ یہ بھی وہ کہنے لگا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو زمانے کی شیعہ تھے نا، تو اس نے کہا کہ دیکھو جی جعفریوں نے تو مخالفت کی، تو اس نے کہا کہ پھر اہل حدیث کہاں تھے مخالفت کرنے والے؟ اس نے کہا اہل حدیث کہاں تھے اس وقت، انہوں نے کیوں مخالفت نہیں؟ یہ وہ بہت گول ملول کے، یعنی گول ملول کے بول رہا اور اپنی عوام کو اس طریقے سے دھوکہ دے رہا. کہہ رہا سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی میری بات تمہیں؟ یعنی وہ پھر بولنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اس وقت اہل حدیث کہاں تھے جنہوں نے مخالفت کی. ارے بھائی، پہلی بات تو مسئلہ یہ آئے گا کہ امام ابو حنیفہ کی مخالفت تو تمام محدثین نے کی کہ نہیں؟ جی تمام محدثین نے کی نا. تو مطلب امام ابو حنیفہ کی مخالفت تمام اہل حدیث نے کی. اس وقت یہ حنفی کہاں تھے؟ حنفی تھے ہی نہیں نا. حنفی تو تھے ہی نہیں. پہلی چیز کہ تمام اہل حدیث امام حنیفہ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ امام حنیفہ کے شاگرد بھی ان کی مخالفت کی ہے. تو حنفی تو کہیں تھے ہی نہیں، اہل حدیث ہی تھے. اب یہ اہل حدیث کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا یا بیچ میں تسلسل ٹوٹ جائے گا؟ یہاں پر بھی مفتی طارق مسعود کا جو علم ہے نا بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو جھٹلانے کی کوشش کی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا. تو وہ طائفہ قیامت تک حق پر رہے گا، اس میں تسلسل ہے، بیچ میں سے کہیں غائب نہیں ہوگا. تو بیچ میں سے غائب کر دینا کہ جعفریوں نے مخالفت کی اہل حدیث نے نہیں کی، مطلب اہل حدیث نہیں تھے، تو نبی کی پیشن گوئی کا انکار ہے. اور جو نبی کی پیشن گوئی کا انکار کرے اس نے نبی کے معجزے کا انکار کیا، اور جس نے نبی کے معجزے کا انکار کیا اس کا نبی پر ایمان ہی نہیں ہے.
تو اب تو مفتی طارق مسعود کے ایمان کے لالے پڑ گئے. شیخ صاحب یہ جو مناظرہ ہوا تھا نا شیخ صدیق رضا صاحب سے پاکستان کراچی میں، تو ادھر اس نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ اس نے کہا کہ شیخ صدیق رضا صاحب نے جب قرآن کی آیت پیش کی نا تو پھر وہ کہنے لگا بھائی یہ قرآن کی آیت تو صحیح ہے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں تابعین کے ایسے آثار ملتے ہیں مسلمان ابن ابی شیبہ میں کہ انہوں نے صحابہ سے مسئلہ پوچھا، اب صحابہ نے انہیں دلیل نہیں دی تو دیکھو انہوں نے تقلید کر لی. اب وہ بار بار مفتی طارق مسعود کہے جا رہا ہے تو دیکھو اس کا جواب دو، تقلید کر لی انہوں نے. اور وہ جو قرآن کی آیت پیش کی انہوں نے مفسرین کے قول بزرگوں کے قول، تو پھر اس نے کہہ دیا کہ بس باہر میں جائے مفسرین. لیکن وہ ایک طرف کہنے لگا بھائی تابعین جو تھے وہ صحابہ بھی مان لیتے تھے دلیل نہیں مانتے تھے. اس کا بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. نہیں اس میں اصل میں دو باتیں ہیں. اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کسی سے آپ نے مسئلہ پوچھا، ہلو جی، کسی سے آپ نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، اب انہوں نے دلیل نہیں دی. جی جی، تو اب انہوں نے دلیل نہیں دی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا قول بنا دلیل تھا. ایسا تو بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے علماء سے کوئی بات پوچھو تو بولتے ہاں کر سکتے جائز ہے، اب بول کے نکل جاتے ہیں. اب وہ اس پہ قرآن کی حدیث یا آیت سناتے ہیں کیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی. نہیں، یہ تو کب ہوگا معلوم ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ جو آپ نے بات کہی ہے اس کی دلیل دو، تو نہیں دیں تو پتہ چلے گا ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو دو پہلو ہیں الگ الگ، سمجھے کہ نہیں آپ؟ صحیح، دو پہلو ہیں الگ الگ. یہ بات تو سمجھ گیا شیخ صاحب، لیکن اس کی ایک ہاں بولیے. یہ بات تو سمجھ گیا لیکن شیخ صاحب پھر جیسے یہ سوال بھی تو وہ اٹھا سکتے ہیں نا، جیسے کہ مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں اس نے لکھا ہے کہ بھائی یہ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید ہم پر واجب ہے، کہ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن و سنت کوئی بات مانتے ہیں تو اس نے لکھا کہ دیکھو بھائی ان کے پاس بھی تو قرآن حدیث ہوگا نا امام ابو حنیفہ کے پاس. تو اس کی بھی شیخ صاحب جیسے کہ پھر اس کی کیا ہم وہ کریں گے، کیا اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ ان کے پاس نہیں ہوگا. گمان جو کر رہے ہیں نا وہ کہ ان کے پاس ہوگا، تو ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہوگا. ہم تو ان کے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو حدیث یہ ہے اور یہ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں. گمان نہیں کر رہے ہیں کہیں. ایک آدمی گمان کر رہا ہے کہ امام حنیفہ کے پاس حدیث ہوگی، ہے نا، اور ایک آدمی گمان کرے گا ان کا حدیث نہیں ہوگی. یہ دونوں گمان ہیں. جی. تو یہ بات جب آئے تب آپ بول سکتے ہو. یہاں تو مسئلہ ہے ہی نہیں. یہاں تو مسئلہ وہ ہے کہ انہوں نے جو فتویٰ دیے ہیں، جو بات کہے ہیں، اس کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اس کی مخالفت ہے. یہ دیکھو حدیث تو یہ ہے، مسئلہ تو یہ بتا رہے ہیں. جیسے امام ابن شیبہ نے باب بنا ہے چیپٹر رد ابو حنیفہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو اس میں 128 مسائل گنائے امام حنیفہ کے صحیح قرآن حدیث کے خلاف، جی، اور اس پہ حدیثیں پیش کیے. تو اس میں گمان والی تو کہیں بات نہیں ہے. اب حدیث دیکھنے کے بعد بھی آدمی یہ گمان کرے کہ ان کے پاس ہوگا، تو یہ تو باطل گمان ہے نا. جی، حدیث پر ایمان نہیں لا رہا آدمی اور امام پر ایمان لا رہا ہے. یہ تو کہیں نہیں کہا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا نہیں نا کہ تم قرآن حدیث کو چھوڑ کر عالم علماء پر گمانی ایمان لانا. جیسے کوئی مسئلہ آئے اپنے پاس، ہے نا، کوئی مسئلہ ہمارے پاس آتا ہے، بظاہر ہمیں دو دلائل دکھتے ہیں لیکن ایک کی دلیل ملتی ایک کی نہیں ملتی. اب وہ اس کے پاس ہوگی، وہ جب ہوگی تب ملے گی تب عمل کرنا. ابھی جو دکھ رہی ہے سامنے اس پہ تو کرو. اور یہی ہمارے اسلاف کرتے تھے. ہمارے اسلاف یہی کرتے، جہاں سے دلیل مل کے اس پہ عمل کر لیتے تھے. پھر ان کے خلاف کوئی بات آتی تو رجوع کر لیا کرتے تھے. گمان نہیں کرتے تھے. گمان پہ چلنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گمراہ کہا ہے.
اچھا، تو اس پہ کوئی آیت ہے شیخ صاحب؟ ہاں قرآن کی آیت ہے نا، کیا ہے، کون سی سورت میں کوئی یاد نہیں آ رہا ہے. بعض گمان گمراہی کیا ایسا کر کے کوئی آیت ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ہے وہ قرآن کی آیت میں کو بھی یاد نہیں آ رہی ہے. گمان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ گمراہ بتا رہے تھے کہ رد علاویہ نیسا جو باپ باندھتا ہے. ہاں اچھا شیخ صاحب، یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ رد علاویہ نیسا پہ جو باپ باندھا ہے امام ابی شیبہ نے، تو اس کو حناف کیا مانتے ہیں؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کو نہیں مانیں گے تو ان کی ناک کے نیچے ہونے والی حدیث کا کیا ہوگا؟ وہ حدیث سے ہی تو، کتاب سے تو حدیث لاتے ہوں. اچھا، تو انہوں نے تو شیخ صاحب جیسے کہ یہ یعنی مانے ہیں یہ انہوں نے یہ مسئلے؟ ارے بھائی مانتے وہ تو چھپاتے ہیں نا اس کو. ابھی انہوں نے وہ کوثری صاحب کون ہے جنہوں نے وہ لکھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جو تحقیق کی ہے، نہیں تحت السرہ والی الفاظ کی تحریف کر کے حدیث گھسائے ہیں اس میں، تو نئی تحقیق جو انہوں نے پیش کی تو اس میں چیپٹر کو 11 والیوم سے اٹھا کے 24-25 والیوم میں ڈال دیے نا، تاکہ کوئی پڑھ نہیں پائے اتنے والیوم. تو یہ تو چھپاتے ہیں نا، ماننے نہیں ماننے کا سوال ہی نہیں اٹھتا نا، ان کے ماننے سے کیا ہونا ہے. شیخ صاحب اس پر جو ہے نا امین صفدر رکاڑوی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے تو صرف 128 مسائل کئی وہ رد کیا. اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کیا کی اس نے اتنی بڑی بات لکھ دی ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے یار. کیا امین صفدر رکاڑوی جو ہے شیخ صاحب، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ امین صفدر رکاڑوی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 124 یا 128 مسائل کئی تو رد کیا ہے. اس میں کیا بڑی بات ہے اگر انہوں نے ان مسائل پہ عمل نہیں کیا؟ اس طریقے کی وہ باتیں لکھ رہا تھا اپنی کتاب میں. بات تو مسئلہ کیا ہے کہ بھائی آپ کا دعویٰ ہے نا، دعوے کے مخالف دلیل ملے گی تو غور کیا جائے گا نا، بات کو امپورٹنس دی جائے گی نا. آپ بولتے ہو کہ ہمارا کوئی مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں، پوری حنفی فقہ قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو ایک دو نہیں ہے تو ایک ہی امام صرف 128 نقل کر رہا ہے، ایک ہی امام 128 نقل کر رہا ہے نا. ابھی سب کے تو جمع نہیں کیے نا، سب کے جمع کریں گے تو 5 سال نکل جائیں گے، روز ایک بیان کرنے بیٹھیں گے تو. جب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی ہر بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، قرآن حدیث کا نچوڑ ہے، تو پھر 128 تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. جی بالکل. یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف مسئلہ ہو. پوچھنا چاہتا ہوں جی، اور امین غالبی سے تو پوچھا جائے گا نا، انہوں نے حدیثوں کو کافی چھوڑا ہے. ہاں جی کیا بول رہے ہیں؟ جی وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ان لوگوں نے حدیث کو نا کافی کتنے مسائل چھوڑے، کیونکہ میں بھی پہلے حنفی تھا نا، سب سے پہلے میں دیوبندی تھا، پھر اس کے بعد جب میں مسجد میں جاتا نا اپنی، تو وہ ادھر فضائل اعمال فضائل افطار پڑھا رہے ہوتے، تو انہوں نے ایک دن پڑھا رہے تھے کہ بھائی ایک صحابہ 13 دن ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے ہیں. وہ سوال میں ذہن میں پکڑ کے بیٹھ گیا اور ان سے آگے پوچھنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا جواب دیں مجھے. دوبارہ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. ان سے قرآن کی وہ آیت کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، وہ آیت بھی میں نے ان سے پوچھی، اس کا بھی وہ جواب نہیں دے پائے، یعنی مجھے بھگا دیا انہوں نے. دیں گے کہاں سے؟ اصل میں ان کا موقف قرآن حدیث. میں نے تحقیق شروع کری اور تو اس کے بعد سے میں نے تحقیق شروع کری، جیسے فضائل اعمال وہ شیخ توفیق الرحمان راشدی صاحب کی وہ کلپ سنی فضائل اعمال کے رکھتے، تو وہ پھر میں نے جا کے حنفی عالموں کے سامنے رکھی. ان کے 8 سال انہوں نے کورس کیا ہوا اپنے ادھر سے مدرسے، لیکن وہ پھر بھی ان جیسے کہ عمارتوں کا قبر پرستی کی جس میں دعوت دی گئی ہے ان کا جواب نہیں دے سکے، بلکہ اس پہ قرآن آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ایک بھی وہ جیسے اس سے یہ دلیل نہیں دے سکے کہ کس صحابی نے ایسا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا.
تو اس وجہ سے میں پھر جیسے اس کے بعد پہلے دیوبندی تھا، اس کے بعد پھر میں حنفی ہو گیا. پھر ہمارے ایک سر تھے، انہوں نے بھی ہمیں ایک مسئلہ بتایا تھا بھائی یہ وہ بھی پی ایچ ڈی تھے اسلامیات میں، لیکن وہ ہمیں ایک دن پڑھا رہے تھے تو انہوں نے بتایا بھائی دیکھیں نماز جمع کرنے کا مسئلہ ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ نماز جو ہے وہ جمع کی جائے گی خانہ کعبہ میں، تو اس کے علاوہ عرفات میں انہوں نے کہا اس کے علاوہ نماز جمع نہیں کی جائے گی. تو انہوں نے کہا کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے. بس اس کے بعد کیا نام ہے یہ سوال میرے ذہن میں کھٹکتے رہا اور میں تحقیق کرتا رہا. اللہ کا شکر ہے پھر کیا نام ہے خود ہی قرآن حدیث پر عمل کرنا جیسے کہ شروع ہو گیا. جو فضائل اعمال پڑھاتے ہیں نا، یہ پڑھاتے ہی اسی لیے ہیں کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنا مقصود ہے. قرآن و حدیث کے خلاف لوگوں کا منہج نہج عقیدہ بنانا مقصود ہے. یہ فضائل تو بہانہ ہے، ان کو فضائل سے کوئی مطلب نہیں ہے. فضائل نام ضرور ہے اس کا، لیکن اصل عقیدہ منہج ٹارگیٹ ہے. مثال کے طور پر اگر وہ بولتے کہ تو فضائل ہے، تو فضائل ہے نا، اگر ٹھیک ہے فضائل اعمال ہٹاؤ، ہم دوسری کوئی فضائل کی کتاب لے آتے ہیں ہے نا، اس کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنے دیں گے وہ؟ نہیں پڑھنے دیں گے. کیوں نہیں پڑھنے دیں گے؟